الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، حصہ نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 30 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 21 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ابھی آپ پچھلے 2-3 دن کی پاکستانی اخبارات کی خبریں دیکھیں تو ایک بڑا زبردست لطیفہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستانی پی ایم، پرائم منسٹر، وزیر اعظم شہباز شریف نے سپہ سالار اعظم یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کی، آرمی چیف کی اس انداز میں تعریف بیان کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں اور اس کی جو قرضے کی رقم ملنی ہے، اس حوالے سے سپہ سالار اعظم نے بہت زبردست کردار ادا کیا، بڑی محنت کیا انہوں نے، اور شہباز شریف نے آرمی چیف کی زبردست تعریف کی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو تعریف کی سو کی، اب آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ جس زاویے سے دنیا کی عوام اپنے حکمرانوں کو دیکھتی ہے یا پاکستانی عوام اپنے حکمرانوں کی طرف آس لگائے بیٹھی ہے۔ ایک زاویہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر یہ دونوں، کیونکہ ملک کے اہم ترین بندے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے قوم کو مزید قرضوں کے جال میں جکڑنے کے، ان کو تو آئی ایم ایف سے آزادی دلوانے کی راہ اختیار کرنی چاہیے، خضر علیہ السلام کی دیوار کا سبق اپنانا چاہیے، ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار کا سبق اپنانا چاہیے کہ بس وہی ہم سب تمہیں نہ تمہارا اصل قرضہ ادا کریں گے نہ تمہارا سود ادا کریں گے، بلکہ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو تم نے، سامراج نے ڈاکہ ڈالا، بندوق کے زور پر ساری دنیا کو غلام بنایا، اس لوٹ مار کے پیسے سے بینک کا نظام قائم کیا اور اس بینک کے نظام کے ذریعے ساری دنیا کو، تمام بنی نوع آدم کو غلام بنایا۔ غلام کی یعنی اس غلامی کی جدید شکل آج کیا ہے؟ فاریکس پیرٹی، ایف ڈی آئی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، پرائیویٹائزیشن، اور ان سب تماشوں میں، ان سب دجل سازیوں میں یہ سب گورے کے چھوڑے ہوئے ادارے شامل ہیں۔ گورے کی چھوڑی ہوئی اسمبلیاں، ان میں بیٹھا ہوا پی ایم، گورے کی چھوڑی ہوئی چھاونیاں، ان میں بیٹھے ہوئے دنیا بھر کے آرمی چیف، خواہ وہ سوڈان کے ہیں خواہ وہ پاکستان کے ہیں۔ اور آج کی حقیقت یہ بھی دیکھ لیں، پچھلے چند سال کو دیکھنے والے لوگ آج بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں وہ عبد الفتح سیسی جو کہ وہاں کا آرمی چیف ہے، اس نے بھی اخوان المسلمین پر ہی ظلم کیا، اخوان المسلمین کے لیڈر ہی کو موت کی سزا دی۔ ابھی تازہ حالیہ یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے یا 1 دن پہلے کی خبر ہے کہ تیونس میں بھی حکمرانوں نے وہاں کے غنوچی، جو کہ ایک وہاں کا خادم حسین رضوی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان میں حکومتی فوجوں کے، بندوق والوں کے، سب اداروں کے جو نشانے رہے وہ اشرف آصف جلالی اور خادم حسین رضوی جیسے لوگ ہی رہے۔ تو قوم تو آرمی چیف کو اس انداز میں دیکھتی ہے، اپنے پرائم منسٹر کو اس شان میں دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ ہمارے بڑے کرتا دھرتا اپنی عوام پہ ظلم نہ کریں بلکہ ان ظالموں کا رستہ روکیں، کیونکہ سامراجی نظام بندوق کی زور پہ لوٹے گئے مال پر قائم ہے۔ ان کا سب ڈاکے کا مال انہی کے بینکوں کے ذریعے آج دنیا پہ دجل مچا چکا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگ، تمام دنیا کے لوگ، تمام ممالک کے لوگ، جب تک کہ حقیقی خلافت قائم نہیں ہو جاتی،
تب تک ان کے لیے قرآن پاک میں سے سبق یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو کہ اس وقت کی ریاست مدینہ کے سپہ سالار اعظم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو بھی حلال قرار دے دیا، اور مکہ سے آنے والے ابو جہل کے جنگی قافلے کو بھی غنیمت کے طور پر حلال قرار دے دیا۔ تو بنی نوع آدم کے لیے سبق یہ ہے قرآن کا کہ ڈاکوؤں کے لوٹ کے مال کو واپس چھینا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ خالی تقریر کافی نہیں ہے، اس کے لیے قلم والے ایماندار ہونے چاہیے، ترازو والے ایماندار ہونے چاہیے، اور سب سے اہم بات بندوق والے ایماندار ہونے چاہیے۔ تو ہم سب مسلمان عوام کا، ساری دنیا کے مختلف مذاہب کے عوام کا، اپنے اپنے حکمرانوں سے توقع یہ ہے، ہم پاکستانی عوام کی اپنے پی ایم سے اور اپنے COAS چیف آف آرمی اسٹاف سے توقع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو بھی چھیننے کی تیاری کرو، اور ابو جہل کے جنگی قافلے کے مقابلے میں بھی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، خواہ تمہارے ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار بھی نہ ہو، کیونکہ اس وقت بھی کیفیت یہ تھی کہ وہ 313 لوگ تھے اور ہر ایک کے پاس ایک تلوار بھی نہ تھی، یعنی چند تلواریں، چند گھوڑے تھے اس وقت۔ سبق یہ ہے کہ اسلحے کی کمی کو بہانہ نہ بناؤ، اور ایمان کی قوت کا اظہار کم از کم یوں کرو کہ بھئی اے IMF والو، تمہارا سب مال حرام کا مال، انفلیشن کے نام پہ تم جو ڈالر چھاپ چھاپ کے دنیا کو دے چکے اور دے رہے ہو، ہمیں یہ جعلی کرنسی، یہ کاغذ پہ لگے ہوئے ٹھپے والا ڈالر نہیں چاہیے، تم اپنا ڈالر رکھو اپنے پاس۔ تم نے 100 سال دنیا کو دھوکہ دیا، صرف کاغذوں پہ مہر لگا لگا کے ضمانت نامے بانٹے، اصل قیمت تو تم نے کسی ملک کو آج تک ادا ہی نہیں کی۔ یہ پاکستان کی اگر آپ کو 287 روپے کی پیرٹی کا ایک سال کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق بتایا تھا کہ یہ 95,000 ارب روپے ایک سال کا فرق بنتا ہے جو وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایران کا 40,200 روپے کا فارق کی پیرٹی کا وہ دجل دیکھیں تو ایران کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو ایک سال کے لیے کیلکولیٹ کریں، پھر 70 سال کے لیے کیلکولیٹ کریں۔ عراق کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فارکس پیرٹی کو ایک سال کے لیے کیلکولیٹ کریں اور پھر 70-100 سال کے لیے کیلکولیٹ کریں۔ تو اسی طرح دنیا کے تمام ممالک میں جو فارکس پیرٹی کے نام پہ مال لوٹا گیا، اور ان بینکوں میں اور ورلڈ بینک اور IMF نے یہ سب لوٹ کا مال دوبارہ سے دنیا کو پھر جھوٹے یعنی قرضوں کی صورت میں دے دیا، اور یہ وہ قرضے تھے جو عوام نے نہیں لیے، یہ ان حکمرانوں نے لیے جو آج بھی COAS کے عہدے پر براجمان ہیں دنیا بھر میں، خواہ سوڈان میں، خواہ پاکستان میں، اور جو PM جیسے گورے کی چھوڑی ہوئی اسمبلیوں میں براجمان ہے، خواہ تیونس میں، خواہ پاکستان میں۔ تو خدا را سمجھ جاؤ، قرآن موجود ہے، رسول اللہ کے دیے ہوئے نظام کے لیے کوشش کرو، نظام مصطفیٰ کی کوشش کرو، نظام خلافت کی کوشش کرو۔ جیت اللہ نے فرض نہیں کی، جیتنے کی شرط نہیں رکھی اللہ نے جنت کے لیے کہ تم یاجوج ماجوج کو قتل کر کے آؤ گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ نے تو یہ شرط ہی نہیں رکھی۔ ہمیں اس شرط پہ اگر پورا اترنا پڑتا تو مشکل تھا۔ شرط اللہ نے کس بات کے لیے رکھی ہے؟ صرف جہاد کی، یعنی کوشش کی۔ تو کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ تو PM صاحب، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جج صاحب، یہ تمام متعلقہ مالیاتی ادارے، یہ صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کی بات ہے کہ بھئی فلاں بینک نے فلاں بینک سے 13 روپے یا 19 روپے مہنگا ڈالر خریدا تو اس کی اگلے دن ہی گردن دبائی جائے کہ بھئی تو نے کیوں مہنگا خریدا، اور اس سب میڈیا کی زبان بند کی جائے جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اب ایک بینک نے دوسرے بینک سے مہنگا خرید لیا، اب ساری قوم اس ڈیل کی پابند ہو گئی ہے۔ تو ان سب
یعنی دھوکے بازوں کے لیے صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر چاہیے، اوے خبردار اگر بینک نے یا کسی بھی فوریکس ڈیلر نے روپے کی بے قدری کی تو تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ صرف ایک حکم نامہ جاری کیا جاتا تو مجال ہے کہ اگلے دن فوریکس کی پیرٹی تبدیل ہوتی۔ تو اس لیے پاکستانی عوام اپنے آرمی چیف کو، اپنے پی ایم کو اس شان میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور اس پہ صرف ایک ہفتہ ایمانداری سے عمل کریں۔ یہ سب مصنوعی مہنگائی کا زور ایک ہفتے میں ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک ہفتہ بڑی طویل مدت ہے اگر اندر ایمان کی قوت موجود ہے تو، لیکن دوسری صورت پھر کیا ہے کہ جب حکمران اپنا کام نہ کریں، سرکاری اچھے افسران بھی اپنا کام نہ کریں، تو پھر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کو بھی جو اجازتیں دے رکھی ہیں وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اگلے پروگراموں میں وہ بھی بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔